الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمات تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی عرصے سے قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور یہ آیات کریمہ بھی قرآن پاک کے بارے میں ہی ہیں، اور رمضان المبارک کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کا ہمارا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک یہ مبارک برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہمیں شوق، ذوق، محنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری نسل انسانی کو عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن پاک کے بارے میں بہت سی باتیں پہلے بھی عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کچھ باتیں فرمائی تھیں، ان میں یہ بھی ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جناب آپ رات کو اٹھ کے پڑھا کریں۔ رات ساری سونے کے لیے نہیں ہے، کوئی جاگے بھی۔ یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کریں، نصف، اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور کھڑے ہو کر کریں کیا؟ رتل القرآن ترتیلا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی زندگی کا آغاز اس بڑے عمل سے ہوا کہ رات کو قیام کریں، آدھی رات سے کچھ کم، آدھی رات سے کچھ زیادہ، اور کھڑے ہو کر کریں کیا؟ قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک اطمینان سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں۔ یہ تقریباً مفسرین فرماتے ہیں 1 سال تک یہ کیفیت رہی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے قریبی ساتھی بھی اس وقت جو بھی تھے حرم میں جاتے تھے تو آدھی رات قیام کیا، کچھ حصہ زیادہ کچھ کم، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ 1 سال کے اس عمل کے بعد یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ٹریننگ کے لیے تھا، یہ ٹریننگ کا مرحلہ تھا۔ اس پہ اللہ پاک نے ایک جملہ فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل
ہی اشد وطن واقوى مقیلا۔ رات کا جاگنا جو ہے نا، اس کے دو بڑے نتائج ہیں۔ رات کے اس جاگنے سے آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور سیدھی بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، رات کی عبادت انسان میں دو خصوصیتیں بطور خاص پیدا کرتی ہے۔ یہ اشد وطن، اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں رات کا جاگنا بہت اثر کرتا ہے۔ اقوى مقیلا، سیدھی بات کرنا، دو ٹوک با حق کہنا، صاف بات کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تلاوت کیا کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 سال یہ کیفیت رہی۔ پھر اللہ پاک نے اسی صورت کے دوسرے رکوع میں سہولت دے دی تھوڑی سی۔ وہ کیا کہہ کے دی؟ اللہ پاک اپنا انداز بات کرنے کا۔ ان ربک یعلم، اللہ کو معلوم ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں 2 حصے رات کے، آدھا، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک یعلم، آپ کا رب جانتا ہے، میرے سب نہیں ہے سب کچھ۔ آپ رات کو آدھی رات کچھ کم کچھ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ طائفۃ من الذین معک، آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کے کہ میرے سب کچھ میرے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں۔ عالم اللہ تفسو، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سے پابندی ہوگی نہیں زیادہ دیر۔ عالم اللہ تفسو، یہ ابتدا میں تو ٹھیک تھا، لیکن آپ سے زیادہ مستقل پابندی اس کی ہوگی نہیں۔ فتاب علیکم، اللہ پاک نے رجوع فرما لیا، ریلیکس دے دیا۔ پابندی کیوں نہیں ہوگی اس کا سبب بھی بیان کر دیا۔ عالمان سیکون منکم مرضی، کوئی بیمار ہو گیا، آخرون یضربون فی الارض، کوئی سفر میں ہوگا، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد پہ ہوگا، یبتغون من فضل اللہ، کوئی تجارت کے لیے کاروبار میں ہوگا، تو ان سارے معمولات کے ساتھ یہ آدھی آدھی رات کا کھڑا ہونا آپ سے نبھے گا نہیں۔ کہ اللہ پاک خود تجزیہ فرما رہے ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہے اللہ تحسو، پابندی نہیں ہوگی تم سے، سیکون منکم مرضی، بیمار ہوں گے کچھ، آخرون یبتغون یضربون فی الارض، کچھ زمین پہ مسافر ہوں گے، ادھر ادھر گئے ہوں گے، جہاد کے لیے گیا ہوگا، کوئی تجارت کے لیے گیا ہوگا۔ اس لیے تاب علیکم، میں نے تمہیں سہولت کیا دی ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو ضرور جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ یہاں پاک بات تک ٹکا دی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو ضرور، پڑھنا نہیں چھوڑنا، لیکن جتنا آسانی سے اپنے معمولات کے مطابق، اپنے باقی فرائض واجبات اس کے ساتھ ایڈریس کر کے، ما تیسر، جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ یہ ما تیسر من القرآن کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد بیان کی ہے۔ ایک حدیث پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، معمولات کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم روٹین ورک کہتے ہیں۔ ہر آدمی نے دن رات 24 گھنٹے میں 5 7 10 کام کرنے ہی ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں کیا کہہ رہتا ہے روٹین ورک، اس میں تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ چلی کبھی کر لی کبھی نہ، جس کے معمولات میں تلاوت تھوڑی ہو، ما تیسر ہو، لیکن جس کے معمولات میں تلاوت نہیں ہے، فرمایا اس کا سینہ کل بیت الخرب، اجڑا ہوا گھر ہے۔ جس آدمی کا قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی بھی معمول نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کبھی بھی کوئی
تینی فرمایا کل بیت الخرب، اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، ویران گھر ہے، روحانی اعتبار سے اللہ کے حوالے سے اجڑا ہوا گھر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، اس کے 24 گھنٹے کے روٹین ورک میں تلاوت قرآن پاک میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ آخری حد جناب نبی کریم بیان فرمائے، کچھ کسی وقت پڑھ لیا کرو، یا 2 صورتیں پڑھ لو، 4 صورتیں پڑھ لو، 10 صورتیں پڑھ لو۔ یہ ایک بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے بارے میں فرمائی، جس گھر میں تلاوت کا ماحول نہیں ہے، کبھی کوئی بھی نہیں کر رہا، ایک گھر کے معمولات ہوتے ہیں، گھر کا روٹین ورک ہوتا ہے، ہمیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، کسی وقت بھی نہیں ہوتی، اب وہ گھر بھی اجڑا ہوا گھر، ویران گھر ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ تو گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرؤ ما تیسر من القرآن کی حد کیا بیان کی کہ شخصی معمولات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اور گھر کے معمولات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کسی نہ کسی کو کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ گھر کے، یہ ایک مسلمان کے لیے قرآن پاک کا پہلا حق جو قرآن پاک نے تقاضا کیا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ ایک بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسی گھر کے ماحول کے بارے میں، فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو بھائی، گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ صلوا فی بیوتکم، کیا مطلب؟ نماز مسجد میں پڑھو، لیکن نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی ہونا چاہیے، گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ کیا مطلب؟ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، نہ دن کو نہ رات کو، اجڑا ہوا گھر ہے، ویران گھر ہے۔ یہ گھر کے معمولات میں بھی۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ جس گھر میں نماز کا کوئی بھی نہیں پڑھتا، کسی وقت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پرانے زمانوں میں، اچھے زمانوں میں، گھر میں مسجد نماز کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ ہماری پرانی روایات میں حویلی بنائی ہے، کوٹھی بنائی ہے، محلہ کوئی محل بنایا ہے، تو نماز کے لیے الگ جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ ایک تو برکت ہوتی تھی، دوسرا وقت باری باری نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہاں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، میں فلاں محلے میں رہتا ہوں اور اپنے محلے کی مسجد کا امام ہوں، یعنی وہ نماز پڑھتا ہوں جا کر، مکان میرا پہاڑی، اس پہاڑی پر ہے، مسجد سامنے دوسری پہاڑی پر ہے، بارش جب ہوتی ہے، سیلاب ہوتا ہے تو جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی وقت اگر آپ تشریف لائیں تو میرے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ دیں تو میں اس کو مخصوص کر لوں گا، گھر کی مسجد بنا لوں گا، آپ برکت کریے، تشریف لائیں۔ یہ بھی وہیں سے چلی ہے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی وقت وہاں کسی جگہ نماز پڑھ دیں، ہم اس کو جگہ مخصوص کر لیں گے، وہاں نماز پڑھا کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کل آؤں گا یار، بڑی تفصیلی روایت ہے۔ اگلے دن حضور اس کے گھر تشریف لے گئے، چاشت کا وقت تھا کوئی، حضور تشریف لائے، انہوں نے جو بھی اکرام وغیرہ ہوتا تھا، انہوں نے پہلے بتاؤ نماز کہاں پڑھنی ہے، تم نے جگہ کون سی رکھی ہوئی؟ اس کام کے لیے کہ مسجد بیت، گھر کے اندر نماز کی جگہ مخصوص کر دی جائے،
یہ کون سی جگہ ہے، پہلے نماز پڑھیں گے۔ میں نے جگہ بتائی، یا صرف وہ حضور نے چاش کے 2 نفل پڑھائے، جماعت سے پڑھائے۔ حضور تھے، انس بن مالک تھے، میں تھا، پیچھے میری بیوی تھی، بچے تھے، تو وہ ہم نے مخصوص کر لی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صحابہ کے دور سے ہی یہ بات چلی آ رہی تھی کہ گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ وہ چلتے 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 میں اپنے زمانے کی بات کروں، میں ہمارے زمانے تک وہ شادیوں میں تختہ ہوتا تھا نماز کا، وہ سمٹتے سمٹتے تختے تک آ گیا تھا کہ بیٹی کو جہیز میں ایک جا نماز اور ایک پھٹا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مسجد بیت کی سمٹی ہوئی صورت ہے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک پھٹا ہوتا تھا نا، کونے میں پڑا رہتا تھا، مسلح ہوتا تھا۔ یہ بات اس لیے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم سمٹا کے آ گئے تھے کس پر؟ اس کو تخت پوش کہتے ہیں، اس پر لکڑی کا تخت ہوتا تھا۔ میرے بچپن تک تو ہوتا تھا کہ جہیز میں بچی کو ایک تخت پوش دیا جاتا تھا، مسلح دیا جاتا تھا، گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا کسی وقت آ کے نماز پڑھی۔ اب ہم نئے دور میں داخل ہو گئے، وہ بھی نہیں رہا۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں مسجد کا ماحول جو ہے نا، وہ گھر میں بھی نماز پڑھا کرو۔ بلکہ ایک روایت میں یوں ہے، فرض نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے اور سنت اور نوافل پڑھنے کا گھر میں زیادہ ہے۔ روایت ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور نوافل سنتیں گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن میں اس پہ ایک شرط لگایا کرتا ہوں، فرض مسجد میں پڑھیں، نفل گھر میں جا کے پڑھیں، ثواب زیادہ ہوگا اگر پڑھ لینے ہوں تو، اور اگر راستے میں کہیں رہ جانے ہیں پھر مسجد میں پڑھا۔ راستے میں کوئی اس دکان پہ پتہ نہیں کہاں گئے، اگر راستے میں رہ جانے ہیں تو پھر نہیں، پھر سنت نفل مسجد میں ہی پڑھو، پڑھ کے جاؤ، پوری کر کے جاؤ۔ اور اگر اعتماد ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں کہا کرتی کہ گھر میں اعتماد ہے کہ جا کے پڑھ لینی ہے، پھر تو سنت نوافل گھر جا کے پڑھو، اور اگر پتہ نہیں جا کے کہاں جانی ہے تو مسجد میں پڑھ کے جاؤ۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں ہمارے فقہائے کرام کہ رات کو وتر پڑھنے ہوتے ہیں، وطروں کا ثواب عشاء کے بعد زیادہ ہے یا تہجد کے ساتھ زیادہ ہے؟ وطر کا وقت عشاء کے بعد ہے، لیکن ہمارے صوفی بزرگان نے تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وطروں کا اصل ثواب تہجد کے ساتھ پڑھنے کا زیادہ ہے، لیکن لمن یثق بالانتباہ، جس کو اپنے بیدار ہونے پر اعتماد ہو کہ میں اٹھنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، وہ وہاں پڑھے، اور پتہ نہیں فجر میں بھی جاگ آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ اس پڑھ کس پہ۔ یہ باریکیاں بھی فقہائے کرام نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ ثواب بہت زیادہ ہے تہجد کے ساتھ وتر پڑھنے کا، لیکن کس کے لیے؟ لمن یثق بالانتباہ، جس کو اعتماد ہے کہ میں رات کو اٹھوں گا، نفل پڑھوں گا، وہ اس وقت پڑھے۔ تو خیر میں نے یہ بات عرض کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شخصی معمولات کے حوالے سے اور گھر کے ماحول کے حوالے سے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اپنے معمولات میں بھی نماز اور تلاوت رکھو اور گھر کے معمولات میں بھی نماز اور تلاوت رکھو۔ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آج کل ہمیں اپنے گھریلو ماحول کے بارے میں بہت سی شکایات ہوتی ہیں کہ بے برکتی ہے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، توسط ہے، برکت چاہیے، پرانا ماحول ہے۔ ہم اب بیٹھے بوڑھے باتیں کریں، یار پرانا ماحول نہیں رہا یار، ماحول بدل گیا ہے۔ یہ ماحول کیوں بدل رہا ہے؟ گھر میں برکت چاہیے ہمیں، برکت والے کام کریں گے تو برکت آئے گی نا۔ مجھے گھر میں سکون چاہیے، سکون والے کام کروں گا تو آئے گا نا۔ کام میں شرارتوں والے کروں، مانگو سکون، کام سارے اپنے استادوں والے کروں
اور تقاضا میرا برکت کا ہو، کیسے ہوگا؟ ہم پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ہمارا ایک سادہ سا کسی نے کچھ کر دیا ہے، گھر میں برکت نہیں رہی جی، وہ جھگڑے بہت ہو رہے ہیں جی، وہ جی وہ آپس میں محبت پیار نہیں رہا جی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، میں نے خود کیا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ گھر ہے، گھر کا صحن صاف ستھرا ہے، اس میں کیاریاں لگی ہوئی ہیں، صفائی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، اور ماحول بہت اچھا ہے۔ اس ماحول میں کون آئے گا؟ بلبل آئے گی، کوئل آئے گی، جگنو آئیں گے۔ اور گھر میں کوڑا پھیلا ہوا ہے اور بدبو اٹھی ہوئی ہے، صفائی نہیں ہے، کون آئے گا؟ کاکروچ آئیں گے، مچھر آئیں گے۔ بھائی جس کا ماحول دیں گے وہ آئے گا نا۔ میں گھر کے ماحول میں پھولوں والا ماحول پیدا کروں گا تو بلبل آئے گی، کسی نے نہیں بھیجی، میں نے بلائی ہے۔ میرے گھر میں گندگی اور بدبو ہوگی تو کاکروچ آئے گا، مینڈک آئیں گے، کس نے بھیجے؟ جیسا میں نے ماحول فراہم کر دیا ویسے آ گئے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے نا۔ گھر میں اگر میں بلبل کا ماحول دوں گا، چڑیا کا ماحول دوں گا، وہ آئیں گے، اور گھر میں مینڈک کا ماحول ہوگا، کاکروچ کا ماحول ہوگا تو وہ آئیں گے۔ نہ وہ کسی نے بھیجے نہ وہ کسی نے بھیجے۔ گھر میں میرے اگر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہے تو کون آئے گا؟ نماز کا ماحول ہے تو کون آئے گا؟ وقتاً فوقتاً نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ گھر میں میرے خرافات نہیں ہے، گھر میں نماز کا ماحول ہے۔ نماز پہ کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہے، ذکر اذکار کا ماحول ہے تو فرشتے آئیں گے، اور فرشتے جب آئیں گے تو خالی آئیں گے۔ ہم کسی دوست کے گھر میں خالی نہیں جاتے، فرشتے خالی آ جاتے ہیں۔ فرشتے خالی نہیں آتے، برکتیں لے کر آتے ہیں، رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا ہی رحمت ہے۔ نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہیں۔ ایک ہم نے یہ بھی جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے، نہیں، نظر میں آنے والی چیزیں تھوڑی ہیں، نظر میں آنے والی نہ آنے والی چیزیں ہمارے ارد گرد زیادہ ہیں۔ یہ بھی ہمیں مغالطہ ہے، جو نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں آگے پیچھے اوپر نیچے نظر آنے والی چیزیں بہت تھوڑی ہیں، اور نظر نہ آنے والی چیزیں ہر طرف ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں تو پھر رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ اور اگر میرے گھر میں اگر ماحول فرشتوں والا نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کے بارے میں فرمایا، وہ دیکھ کر فرشتہ بھاگ جاتا ہے دروازے سے۔ پھر جہاں فرشتے نہیں آتے وہاں کون آتا ہے؟ کسی نے آنا ہی ہے نا۔ خالی گھر چھوڑ دیں 10 سال 5-7 سال تو کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ ضرور آتی ہے، نوستیں ہوتی ہیں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول رکھوں گا، نماز کا ماحول رکھوں گا، ذکر اذکار کا ماحول رکھوں گا، صفائی رکھوں گا، فرشتے آئیں گے، آتے ہیں، برکتیں لے کر آئیں گے۔ اور اگر فرشتوں کا داخلہ بند ہوگا میری حرکتوں کی وجہ سے، فرشتے تو کس قدر حساس مخلوق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یار میرے پاس ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تم نے اگر کوئی بدبودار چیز کھائی ہے نا تو میری مجلس میں نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز کھا کے فوراً آ جاؤ، حلال ہے۔ ایک وجہ کیا بیان کی، پیاز کھا کے فوراً نہ ہو، یار کوئی بدبودار چیز کھائی ہے فوراً نہ ہو۔ کیوں؟ میرا ماحول ہے ہی فرشتوں کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا گھیراؤ فرشتے کرتے ہوں گے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، اس لیے حضور نے یہاں تک احساس فرمایا کہ بھئی
بدبو والی چیز کھا کر نہیں آؤ یار، تھوڑا ٹھہر کے آؤ، جو بدبو ظاہر کر کے آؤ۔ فرشتے تو اس قدر حساس ہیں، مرضی کے خلاف چیز دے کر وہاں سے واپس۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے گھروں میں فرشتوں کا ماحول نہیں بنایا اور ماحول دوسروں کا ہے تو وہی آئیں گے جن کا ماحول ہے، اور جن کا ماحول میں نے بنایا ہوا ہے وہ آئیں گے تو اپنی چیزیں لے کر آئیں گے یار، کب باہر چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ شیاطین گھر میں داخل ہوں گے تو اپنے سارا سامان باہر چھوڑ کر آئیں گے، لے کر آئیں گے۔ آج ہمیں جھگڑوں کا سامنا ہے، بے اعتمادی کا سامنا ہے، محبت پیار میں کمی کا سامنا ہے، تو گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے ہمیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول کن لوگوں کے دلچسپی کا بنا رکھا ہے، فرشتوں والا یا جنوں والا، شیطانوں والا؟ وہ بھی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اپنی کارروائی بھی ڈالتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ سننے کا بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی برکت کا ماحول پیدا کرتی ہے، اور سننا بھی، اہتمام کر کے سننا۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کے سنیں، ثواب ایک ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پاک پڑھنے والے کو ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 10 سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے قرآن پاک، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اللہ رب العزت نے اپنا ضابطہ یہ بیان کیا ہے، نیکی کا کوئی بھی کام کرو یار، کوئی بالحسنہ، نماز ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں کی خدمت ہے، کوئی نیکی کا کام کرو، فلہ عشر امثالھا، اس کا ثواب 10 تو پکے، 10 گنا ثواب پکا۔ اور جو غلط کام کرے گا مثلھا، برابر، بلکہ روایت اور ذہن میں آ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بدی، نیکی اور گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے، میں یہ کام کروں گا، نیت کر لی کہ یہ کام کروں گا، اللہ پاک کا فرشتوں کو حکم ہے کہ ارادہ تو لکھو نا، یہ مستقل نیکی ہے، یہ تو لکھو۔ ہمارے تبلیغی دوست کہتے ہیں بزرگ دوست سے ارادہ تو کر لو نا، ارادہ مستقل نیکی ہے، اللہ کا یہ لکھو، ارادہ کر کے کر لیا 10 گنا اور لکھو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے، پھر کتنا دوں، 10 سے کم نہیں دیتا، آگے میری مرضی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ نیکی کا اجر کہاں تک بڑھتا ہے یہ میٹر کی پاور پر ہے، کتنے کھینچ سکتا ہے۔ آپ کا میٹر ہے بجلی کا، جتنی اس کی پاور ہوگی بجلی کھینچے گا، چھوٹی پاور کا میٹر چھوٹی بجلی کھینچے گا، بڑی پاور کا میٹر بڑی بجلی کھینچے گا۔ یہ آپ کے دل کی کیفیت پہ منحصر ہے، میٹر کی پاور پر ہے، اس کی کیپیسٹی پر ہے، کتنی نیکی کماتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے آج یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق اس نوعیت کا استوار کرنا چاہیے، محبت بھی کریں، عقیدت بھی رکھیں، ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت کا، کچھ نہ کچھ سننے کا، شخصی معمولات میں بھی اور گھر کے معمولات میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت برکت بھی اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران، بلکہ گزشتہ جمعہ کو ہی، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا سانحہ
ہم سب کے لیے، پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے۔ بہت بڑا ادارہ ہے، ہمارے پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں سے 4-5 بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے ایک دارالحقانیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ادارہ بھی ہے اور تہذیبی فکری مرکز بھی ہے۔ صرف تعلیم نہیں ہے، تہذیبی بھی فکری مرکز بھی ہے، اور پورے علاقے پر اس کے اثرات ہیں، بلکہ اس کے اثرات تو وسطی ایشیا کے ممالک تک ہیں۔ وہاں آج کی جو پراکسی صورتحال چل رہی ہے ہماری، اللہ پاک ہمیں ملک پہ رحم فرمائے، اللہ پاک ملک پہ رحم فرمائے، قوم پہ رحم فرمائے۔ اس وقت ہم پراکسی وار کی پوزیشن میں ہیں، جس المناک مرحلے سے ہم دوچار ہیں، اس کی بہت ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ پاک سے ہم نے اللہ سے عرض کریں، یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ ہم بیرونی مداخلتوں کے بھی شکار ہیں، اندرونی خلفشات کا بھی شکار ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر سے کون سی چیز آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ دارالحقانیہ جمعہ کی نماز کے دوران، جمعہ کے اجتماع میں دہشت گردی کا شکار ہوا۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے پوتے مولانا حامد الحق، جو نائب محتمم ہیں اور جمیعۃ علماء اسلام کے ایک دھڑے کے امیر ہیں، تھے، اب تو نہیں ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ اور بھی نوجوان شہید ہوئے، اور ایک بڑا سانحہ پورے ملک کو غمزدہ کر گیا۔ میں اپنی طرف سے بھی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اس دہشت گردی کے واقعے کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، ہر ایک شریف تو آدمی مذمت کرے گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ سوال کس کے لیے ہے؟ سب کچھ کے باوجود اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اگر کسی کی ذمہ داری تو ہے نا، کوئی تو ذمہ دار ہے نا اس کا۔ ہماری گزارش یہ ہے، ساری باتیں چھوڑتے ہوئے کم از کم اس واقعے کی ایسی انکوائری کر لو کہ ذمہ دار سامنے آئیں۔ ہمارے یہاں سانحے ہوتے ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، مٹی پاؤ، اگلے سانحے کے لیے تیاری ہو جاتی ہے۔ لیاقت علی صاحب سے شروع ہوئے تھے ہم معاملہ گول کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے یار معاملہ نارمل ہو گیا، چھوڑو، نہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے محرکات کو، اس کے کام کرنے والوں کو، پشتناہوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اپنے حکمرانوں سے، حکمران طبقات سے، حکومت سے، کہ اس واقعے کو پہلے سانحات کی طرح مبہم نہ چھوڑا جائے۔ میری بات سے اتفاق ہے؟ کسی ایک واقعے کے محرکات کو سامنے لاؤ نا، بتاؤ یہ ہے مجرم، سزا دو۔ جب تک مجرم متعین نہیں ہوں گے، سزا نہیں ہوگی، بات نہیں رکے گی۔ اس لیے ہم شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں پاکستان کو امن نصیب فرمائے، سلامتی استحکام نصیب فرمائے، اور ہمارے قوم کے تمام طبقات کو بھی اور حکمرانی کے تمام اداروں کو بھی اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک منٹ، رمضان المبارک میں عام طور پہ ہمارے مدارس کے سفراء آتے ہیں، کوشش کریں جتنے بھی ہوں تعاون کریں ان سے۔ یہ ہمارے بطور خاص دور برما کے مسلمان ہمارے مظلومیت کا شکار ہیں، وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر، فلسطین کے بعد تیسرا نام برما کا آتا ہے، اراکان کا۔ اراکان کے بھی کوئی نمائندے آئے ہوئے ہیں، جتنے زیادہ ہو سکے اپنے بھائیوں سے تعاون کریں، اللہ پاک کے یہاں بہت اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔